بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل میں سورہ حجرات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ سورہ حجرات معاشرتی مسائل کو بیان کرتی ہے، جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، جعلی خبر نہیں پھیلانی چاہیے، پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور آگے پورے جو احکامات آپ دیکھ لیں۔ آج اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے، جتنی معاشرتی برائیاں بیان کی گئی ہے ہم بحیثیت قوم اس میں مبتلا ہیں۔ آج مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو بیان سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ جانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب 55 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے ذریعے سے سینکڑوں لوگ راہ راست پر آئے ہیں، معروف گلوکار، اداکار، فنکار دین اسلام کی طرف آئے ہیں، تبلیغ کی طرف آئے ہیں، راہ راست کی طرف آئے ہیں۔ گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، ڈاکوؤں نے اپنے ڈاکو والے کام سے توبہ کی ہے، قاتلوں نے قتل سے توبہ کی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخص ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک نسل 2 جنریشن راہ راست پر آئی ہیں، اور ان کے سننے والے، ان کے فالوور لاکھوں میں ہیں، ملین میں ہیں۔ چند دن قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ ایک حادثہ تھا، حادثے کو لے کر لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر ایسے الزامات لگائے، الامان الحفیظ، یہاں تک کہا کہ آپ کا بیٹا، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی، آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کی خود داڑھی نہیں تھی، آپ دوسروں کو کہتے ہیں داڑھی رکھیں۔ آپ کا بیٹا خود دین پر نہیں تھا، آپ دوسروں کو دین پر لاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ بیان کیا، یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے کندھوں پر اپنے والد کی لاش کو اٹھایا، اپنے دادا پر اور اسی تایا وغیرہ، لیکن اپنے بیٹے کی، جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور مجھے انتہائی صدمہ ہوا ہے۔ جس کا بیٹا، جوان بیٹا اس کی زندگی میں مرے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ جس نے کبھی بیماری نہ دیکھے ہو اس کو بیماری کا پتہ نہیں چلتا، جس نے کبھی صبر نہ کیا ہو اس کو صبر کا پتہ نہیں چلتا، دکھنے کا بھی دکھ نہ سہا ہو اس کو دکھ کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ لوگوں نے میرے اوپر ایسے الزامات لگائے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لوگوں نے غیبتیں کی، لوگوں نے نفرتیں کی، لوگوں نے پروپیگنڈا کیا۔ ایک آدمی، ایک شخص کے گھر میں میت رکھی ہو اور دوسرا آ کے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو دلاسا دیں، اس کی تسلی دیں، اس کے غم کو ہلکا کریں، اس کا سہارا بنیں۔ وہ کہتے ہیں نا، قوت نیکی نہ داری بد مکن، اگر تو نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی تو بیان نہ کریں، برائی تو نہ کریں۔ اگر سہارا نہیں دے سکتا تو اس کو ماریں تو نہیں، اگر تسلی نہیں دیکھ سکتا تو اس پر الزامات تو نہ لگائیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا میرا دل لوگوں نے چھلنی کر دیا ہے۔ انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ لوگوں نے یہ فتوے لگائے ہیں، دعا کیوں کی، ایسا کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، قرآن خوانی کیوں کی، اور کہا کہ یہاں پاکستان میں بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگ دہریا ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نوجوان آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی سے شادی کر رہا، لڑکی لڑکی سے شادی کرنے کی تحریکیں عروج پر ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، لوگ اللہ رسول کو نہیں مان رہے ہیں، جو بدیہیات مسلمات ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں وہ جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اچھی اور بری تقدیر پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، فرشتوں پر، قرآن پر، اچھی بری تقدیر پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. آج کی نئی جنریشن تو اس کا انکار کر رہی ہے. لوگ دہریہ ہو رہے ہیں، لوگ ملد ہو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ کر آپ چھوٹے سے فروعی مسئلے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کیوں کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دعا کیوں مانگی ہے. بڑے دکھ کے ساتھ روتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، ایک امت بن جاؤ، ایک قوم بن جاؤ. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. جب مسلمان ہیں تو ہماری کامیابی ایک ہونی چاہیے، ہماری ناکامی ایک ہونی چاہیے، ہمارا ہدف ایک ہونا چاہیے. ہم نے کفار کو دعوت دے کے ان کو دین اسلام کی طرف لانا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر آپ نے ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگانے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچی. آپ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب پر چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر، چھوٹے کل کے بچے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں، وہ اٹھ کر اتنی بڑی شخصیت پر الزامات لگا رہے ہیں، ان کا تہمت لگا رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسد کر رہے ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، نوجوان کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں دیا. پھر کہا السلام علیکم. حالانکہ اسلام کا جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اتنا حسد رکھ سکتا ہے، اتنی نفرت رکھ سکتا ہے، اتنی غیبت کر سکتا ہے، اتنا بغض رکھ سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیشہ محبتیں بانٹی ہے، ہمیشہ دین کا کام کیا ہے. نہ ان کو مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ اس کو شہرت کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کے وہ تو خاندانی رئیس ہے، خاندانی مالدار ہے، ساری چیزیں وہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے شخص ہے. لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ تج دیا، جو کچھ تھا دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. پوری دنیا میں دین کا پیغام لے کر جگہ جگہ، ملک ملک، شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، نبی کی سنت کو اپنانے والے بن جائیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر آجو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کامیابی کی دعوت لے کے وہ جگہ جگہ پھرتے رہے. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، محبتیں بانٹنے کے لیے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے لگائی ہو، اور جو ملک و قوم کی بہتری چاہتا ہو، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی چاہتا ہو، جو ہر شخص کی فلاح بہبود چاہتا ہو، اس کو پتھر مارے جائیں، اس پر الزام لگائے جائیں، اس کی کردار کشی کی جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو کام ایسا کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رسول سے ڈریں، وہ توبہ کریں، وہ نادم ہو جائیں. سورہ حجرات کی ان آیات کا مطالعہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی پر الزام لگانا، کسی کے تہمت لگانا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، کسی کو غیبت کرنا، کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور انسنی باتوں کو آگے پہنچا دینا.